أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، بات وہ جو سمجھ میں آ جائے جلدی سے اور بندہ سمجھے کہ یہ بات مجھے ماننی چاہیے۔ آدم علیہ السلام کے پاس ابلیس آیا اور کہا کہ میں آپ کا بہت ہی بڑا خیر خواہ ہوں، آپ یہ درخت چکھ لیجئے، آپ کے فائدے کی بات ہے۔ آدم علیہ السلام کو قید کر لیا۔ تو جو شخص قید کر لے کیا اس کی بات سچی ہوتی ہے؟ نہیں، جس کی بات سچی ہوتی ہے وہی ہی سچی ہوتی ہے۔ اگر کوئی غلط آدمی اپنی دلیل سے آپ کو غلط بات پر قید کر لے تو وہ بات سچ نہیں ہو جاتی۔ اب چلتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے دور کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر چلے گئے اللہ کی وحی لینے کوہ طور پر۔ پیچھے ہارون علیہ السلام کے ہوتے ہوئے اللہ کا ایک نبی موجود ہے، اور سامری جادوگر نے اپنے کرتب دکھا کر بچڑا بنا کر لوگوں کو اس کی پوجا پر لگا دیا۔ اپنا کرتب اس طرح دکھایا کہ ان کو حقیقت بنا کر دکھایا، اور سب لوگ ایک نبی کے ہونے کے باوجود نبی روکتا رہا، لیکن لوگوں نے اس کو حق مان لیا اس کی دلیلوں کو دیکھتے ہوئے، اور اس کی بات کے قائل ہو گئے۔ تو کیا جب لوگ قائل ہو گئے اس نے ان کے سامنے اپنی ایک دلیل پیش کی، اپنا کرتب دکھایا، دلیل کے ساتھ بات کی، کرتب کے ساتھ بات کی، تو کیا وہ سچا ہو گیا؟ نہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور ہر طرف اپنی خبریں پھیلائیں، لوگوں کے پاس وہ خبریں پہنچائیں، جھوٹی خبریں ایک علاقے کی دوسرے علاقے تک، اور پھر لوگوں کو قید کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف۔ تو کیا وہ سچے تھے؟ نہیں، انہوں نے اپنی باتوں سے لوگوں کو قید کر لیا، نہیں، لیکن وہ حق پر نہیں تھے۔ اسی طرح سامری بھی حق پر نہیں تھا، ابلیس بھی حق پر نہیں تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آ جاتے ہیں۔ خارجی فرقہ صحابہ کے ہوتے ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت سارے صحابہ موجود تھے۔ صحابہ کے ہوتے ہوئے قرآن کی بات کرتے ہوئے، قاری قرآن کہلواتے ہوئے، قرآن کا نعرہ لگاتے ہوئے، قرآن سے ہی دلیلیں دیتے ہوئے اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنے کی کوشش کی، اور کافی سارے لوگوں کو اس بات پر قید کر لیا کہ یہ صحابہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ جو باقی صحابہ ہیں وہ غلط راہ پر ہیں، وہ گمراہی پر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بلکہ انہوں نے صحابہ پر کفر کا فتویٰ لگایا اور لوگوں کو قرآن سے دلائل دے کر اپنی بات منوائی۔ تو کیا وہ سچے تھے؟ نہیں، وہ جھوٹے تھے، اور انہی کے ساتھ قتال کی وجہ سے، لڑائی کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو جنگ ہوئی اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقرب الی الحق تھے، کیونکہ انہوں نے خارجیوں کے خلاف جنگ کی۔ آگے آ جاتے ہیں۔ حسن بن صبح نے اپنی مصنوعی جنت بنائی اور لوگوں کو اس جنت کی سیر کروائی، دکھائی ان کو جنت، جنت کی حوریں دکھائیں، جنت کے باغات دکھائے، جنت کی نہریں دکھائیں، جنت کے محلات دکھائے، حقیقی طور پر ان کو مشاہدہ کروایا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے کچھ راز چھپا رکھے تھے، اسی طرح باقی لوگوں نے بھی
कुछ बातें अपनी तरफ से डाल रखी थी, लेकिन उसने हसन बिन सबा ने अपने सबूतों के साथ लोगों को अपना शहदाई बनाया और उनके जरिए आलम इस्लाम में बहुत बड़ी गुमराही फैलाई और काफी सारे उलमा को शहीद करवाया। गलत था, लेकिन लोग उसकी बातों में आ गए और उसने कैल कर लिया। खारजी गलत थे, लेकिन उन्होंने कुरान का नारा लगाकर लोगों को कैल किया, कुरान की तरफ बुलाकर गलत बात बतलाई लोगों को। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ लोगों को वर्गलाया, गलत राह पर लगाया। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में सामरी ने लोगों को गलत राह पर लगाया। इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम को फिसलाया, खता करवा दी। तो क्या जो बंदा अपनी बातों से किसी को गलत राह पर लगा दे, सही राह से भटका दे, अपनी बातों से कैल कर ले, अपने दलाइल मनवा ले, अपनी तरफ से सबूत दे, तो उसकी बात को मान लेना चाहिए। करता नहीं तो किसकी बात को माने फिर हम? हमारे लिए मानना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन देकर गए हैं, कुरान और हदीस, उसको माने। तो खारजियों ने तो इससे नहीं मुकरे थे, तो फिर कैसे? तो फिर यह कि कुरान और हदीस को जिस तरह सहाबा ने समझा, खारजी अलग तरीके से समझ रहे थे, सहाबा अलग तरीके से समझ रहे थे। तो जो समझ सहाबा की थी वही हक थी, और उसके बाद खैरुल कुरून तक जो सहाबा को सही समझते रहे लोग, और सहाबा की राह को जिन्होंने पकड़ा, सहाबा की राह पर जो चले, उन्होंने जैसे दीन को समझा, अहले सुन्नत, वही बात हक है। जो सहाबा के मानने वाले, सहाबा की राह पर चलते हुए, सहाबा के मनहज को देखते हुए जैसे असलाफ ने दीन को समझा, खैरुल कुरून तक जैसे लोगों ने दीन को समझा, हमारे लिए वही असलाफ वाला सल्फी मनहज ही बेहतरीन है। जैसे आज का लोग सहाबा के खिलाफ बातें करते हैं, नई नई बातें निकाल आते हैं और कहते हैं कि पहले वालों ने ये बात नहीं बताई, पहले वालों ने ये नहीं कहा, हम लेकर आए हैं, और अपनी बातों से लोगों को कैल कर रहे हैं। ये लोग झूठे हैं। जिस तरह वो पहले वाली जो मिसालें मैंने दी हैं वो झूठे थे, इसी तरह ये भी झूठे हैं। जिस तरह उन्होंने लोगों को गुमराह किया अपनी बातों से, इसी तरह ये भी गुमराह कर रहे हैं। तो जिस शख्स ने बचना है उसके लिए बेहतर यही है कि सहाबा वाला, असलाफ वाला रास्ता पकड़े, और उसके बाद वाले जितने भी रास्ते हैं सबको छोड़ दे, फिर ही वो हक राह पर रहेगा।